سرکار زمانہ حسین سرکار حسین سرکار نہیں جے کوئی فسانہ حسین سرکار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا فدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکأی من نبی قاتل معہ ربیون کثیر فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. ایک درود بجے محمد و آل محمد پر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فیضان محترم 1448 ہجری کا آغاز، اور ہم دوبارہ سے اس فرش اعضاء پر خدا کا شکر ہے کہ موجود ہیں، اور اس نے ہم کو دوبارہ سے توفیق دی کہ اس غم حسین علیہ السلام کے اندر اور ان کے اصحاب کے غم کے اندر شریک ہو سکیں، اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی اس طرح سے بھی اس انداز سے، اس بہتر انداز سے ہم اظہار عقیدت کر سکیں، اور سب سے زیادہ اہم یہ کہ تجدید بیعت کر سکیں امام علیہ السلام سے، کہ اس راہ کو کہ جس کا انہوں نے آغاز کیا، جس تحریک کا انہوں نے آغاز کیا، انشاءاللہ اس کے بہترین سپاہی بننے کی کوشش کریں گے، اور اس راستے میں اس طرح سے قدم اٹھا سکیں کہ جس طرح سے قدم اٹھانے کا حق ہے، اور جس طرح سے کہ امام علیہ السلام ہم سے راضی ہو سکیں. یہ جو موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، ربیون اور نظام فکر و عمل کربلا، وہ تھوڑا سا اس کا ایک تعارف، ایک تمہیدی ایک گفتگو ہے کہ اس موضوع سے کیا مراد ہے، اور ہم یہاں پر ان دنوں میں کیا مطلب ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اور کس چیز پہ جو ہے وہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. جن آیات کو سرنامہ کلام بنایا گیا، اس کے اندر یہ لفظ ہے ربیون کا، یہ ایک ہی مرتبہ قرآن کے اندر ذکر ہوا ہے ان آیات کے اندر. سورہ آل عمران کی 146 سے 148ویں آیات تک ذکر ہے. ارشاد ہوتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. کتنے ہی ایسے انبیاء گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ ایک ربیون کی ایک بڑی تعداد نے ان کے ساتھ قتال کیا، ان کے ساتھ جنگ کی، ان کے ساتھ جہاد کیا. اور اس راستے کے اندر جب انہوں نے جہاد کیا، جب قتال کیا، تو بالآخر جو سختیاں آئیں، جو مشکلات آئیں، تو فما وہنوا، لیکن یہ لوگ سست نہیں پڑے، وہن نہیں آیا ان کے اندر، سستی اور کاہلی یہ چیزیں اس کے اندر نہیں. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ. بس اس راستے کے اندر، اس راہ خدا کے اندر، اس سبیل اللہ کے اندر، لما اصابہم، جو چیز، جو مصیبت ان پر آئی، بس یہ بھی طے ہے کہ اس راستے کے اندر مصیبتیں آئی ہیں، لیکن ان مصیبتوں کے مقابلے میں یہ لوگ سست نہیں پڑے. وما ضعفوا، اور یہ کمزور نہیں پڑے. مصیبتیں آتی رہیں، مشکلات آتی رہیں، لیکن کمزوری ان پر طاری نہیں ہوئی.
وَمَسْتَكَانُوا، اور یہ ان پہ ایک ایسی حالت جسے کہتے ہیں کہ بے چارگی کی حالت، تسلیم ہونے کی حالت، سرنڈر کی حالت، ایک ذلت کی حالت، یہ ان پر کبھی طاری نہیں ہوئی۔ مشکلات اپنی جگہ پہ، سختیاں اپنی جگہ پر تھیں، لیکن نہ سستی، نہ کمزوری، اور نہ جسے کہتے ہیں ذلت کی حالت، ان کے اوپر اس طرح کا کوئی حالت طاری نہیں ہوئی۔ اور پھر خدا کہتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور خدا صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ بس یہاں پر یہ جو مطلب آیا ہے ربیون کا ذکر بھی آیا، اور پھر ربیون سے کیا مراد ہے، یا یوں کہیں کہ ان کی صفات کیا ہیں، اس کا یہاں پہ ذکر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ، اب یہ جو ربیون تھے، کہ جس کا انشاءاللہ بعد میں اس کا لفظی معنی ذکر ہوگا کہ ربیون سے کیا مراد ہے، یہ جو ربیون ہیں یہ کیا کہا کرتے تھے، ان کی زبان پر کیا چیز جاری ہوتی تھی۔ اب یہ وہ لوگ جو کہ اسراء خدا میں جنگ کر رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں، ان کے اندر نہ سستی آ رہی ہے، نہ ان کے اندر کمزوری ہے، نہ ذلت کے ساتھ جو ہے وہ سرنڈر اور تسلیم ہو رہے ہیں دشمن پہ، لیکن ان کی زبان پر ایک کلام جو ہے وہ جاری ہے، وما كان قولهم الا ان قالوا، ایک بات کیا کرتے ان کی زبان پر، یعنی جو اصل چیز جو تھی جس پہ بہت زیادہ جس کو تکرار کیا کرتے تھے، الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا۔ اب دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا مقام کتنا بلند ہے، کہ جو انبیاء کے ساتھ جو ہے قتال کرتے رہے، انبیاء کے ساتھ جہاد کرتے رہے، اور جہاد بھی ایسا جہاد کہ جو ایک ایسا جہاد جس کی خود خدا تعریف کرے کہ انہوں نے اس میں صبر کیا، اور خدا صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، لیکن ہمیشہ ان کی زبان پر کیا کلام جاری ہوا، کہا کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یہ کون لوگ ہیں جو گناہوں کی توبہ کر رہے ہیں، گناہوں سے مغفرت چاہ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور وہ جو زیادتی اگر ہم سے کوئی ہو گئی ہو، جو حدود کو اگر ہم نے کوئی کراس کر لیا ہو، جو اسراف ہو گیا ہو، اس پر ہم خدا سے اس کی مغفرت مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اے خدا اس راستے کے اندر ہمارے اقدام کو، ہمارے قدموں کو ثابت کر دے، ثابت قدمی عطا فرما ہمیں اس راستے کے اندر۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں کفار کے اوپر، کافرین کے اوپر، دشمنان خدا کے اوپر نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یہ ان کی دعا ہو کرتی تھی، یہ ان کی زبان پر جاری ہوا کرتے تھے۔ ان تمام چیزوں کے نتیجے میں خدا ان کو کیا فرماتا ہے، فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، خدا ان کو دنیا میں بھی جو ہے بہترین اجر دیتا ہے، وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، جہاں پہ دنیا کے اجر کا ذکر آیا، دنیا کے ثواب کا ذکر آیا، دنیا میں ریوارڈ کا ذکر آیا، وہاں پہ حسن کا لفظ نہیں آیا، کہا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، خدا نے ان کو دنیا کا میں ریوارڈ دیا، دنیا میں ثواب دیا، دنیا میں اجر دیا۔ وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، لیکن آخرت میں کا جو اجر ہے، جو اس کا ریوارڈ ہے، جو اس کا ثواب ہے، اس کے لیے حسن کا لفظ استعمال کیا کہ بہترین اجر آخرت میں ان کے لیے قرار دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اور خدا محسنین سے جو ہے محبت کرتا ہے۔ بس ان کو صابرین بھی کہا گیا اور ان کو محسنین بھی کہا گیا کہ احسان کرنے والے ہیں خدا کے راستے میں۔ تو یہ ایک مختصر ان آیات کا ترجمہ تھا کہ جس کے اندر یہ مطلب ذکر ہوا۔ اب تھوڑا سا اس طرف توجہ دیتے ہیں کہ آخر اس یہ ربیون کا جو یہ موضوع ہے اور اس کا جو کربلا سے جو لنک ہے، ایک زیارت ہے امام علیہ السلام کی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہے، ایک درود بھیجو محمد و آل محمد پر، کہ جہاں پر امام علیہ السلام ان لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان کو ربیون کا جو ہے لقب دیتے ہوئے امام علیہ السلام ان کو خطاب فرماتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار اللہ، یعنی انہی اصحاب کربلا کا ذکر ہے۔ السلام علیکم یا انصار اللہ ورجالہ من اہل الحق، اے انصار خدا، خدا کے راستے میں خدا کی نصرت کرنے والے، ورجالہ من اہل الحق، اور وہ مرد کہ جو اہل حق میں سے تھے، من اہل الحق والبلوى والمجاہدین علی بصیرۃ فی سبیلہ، وہ مجاہدین کہ جو فقط مجاہدین نہیں بلکہ بصیرت کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ اس راہ پر جنہوں نے جہاد کیا۔ کیا فرماتے ہیں، اشہد انکم کما قال اللہ عز وجل، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ لوگ اسی طرح سے
تھے کہ جس طرح سے خدا نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، اور پھر اس آیت کی تلاوت کی، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور پھر وہ آگے کی آیت فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ پس ان کو جب کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جس طرح سے خدا نے اپنی کتاب کے اندر ان کو ذکر کیا ہے، کس نام سے ذکر کیا ہے؟ کہا کہ ان کو ربیون کے نام سے ذکر کیا گیا۔ خدا جب ان کی تعریف کرتا ہے، ان کی توصیف کرتا ہے، تو یہ وہی ربیون ہیں۔ کہا کہ فما ضعفتم وما استکنتم، امام علیہ السلام اس گواہی کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے راستے میں آپ نے کمزوری نہیں دکھائی، آپ نے ذلت نہیں دکھائی، سرنڈر نہیں ہوئے، حتی لقیتم اللہ علی سبیل الحق، یہاں تک کہ آپ نے خدا سے ملاقات کی، وَنَصْرِهِ وَكَلِمَةِ اللَّهِ وَكَلِمَةِ اللَّهِ التَّامَّةِ صلی اللہ علیہ ارواحکم و ابدانکم وسلم تسلیما۔ خوب، اس کے بعد اس امید کا اظہار کرتے ہیں فزتم واللہ لو لوددت انی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ پھر اس کے بعد تمام اس توصیف کے بعد فرماتے ہیں کہ اے کاش کہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اس مقام عظمیٰ پر جو ہے وہ فائز ہو سکتا۔ بس یہ وہ لنک ہے، یہ وہ چیز ہے کہ ربیون اور کربلا، اس کا گہرا تعلق ہے کہ ربیون کی ہم نے صفات دیکھی جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا، اور پھر کربلا، اصحاب کربلا کو جب یاد کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام تو ان کو ربیون کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور پھر وہی صفات کا اس آیت کا جو ہو امام علیہ السلام تلاوت کرتے ہیں۔ بس ایک گہرا ربط پایا جاتا ہے کربلا کے اندر اور ربیون کے اندر۔ خوب، یہاں پر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔ بہت سارے ہمارے جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اگر اس کو سے کہتے ہیں کہ ان کے اندر جو روٹ کاز ہے اس کو جو ہے اگر جڑ سے دیکھنے کی کوشش کی جائے تو اس کے اندر جو بنیادی ایک مسئلہ ہم کو نظر آتا ہے کہ جس کے اندر امت مسلمہ بالعموم اور تشیع بھی اپنی جگہ پر بالخصوص جس چیز کے اندر جس چیز سے دوچار ہے، وہ مسئلہ کیا ہے عزیزان محترم؟ وہ مسئلہ ہے آئیڈینٹیٹی کرائسس کا۔ ہمارے جسے کہتے ہیں بحران ہویت ہے، شناخت کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، بھول چکے ہیں اپنے آپ کو۔ جسے کہتے ہیں کہ اپنی شناخت اگر کوئی بھلا دے تو اس کے بعد اس کی جو حالت ہوتی ہے کہ جسے معلوم نہ ہو، جب انسان کو اپنی ہویت کا، اپنی شناخت کا، اپنی آئیڈینٹیٹی کا معلوم نہ ہو تو پھر بہت سارے مسائل جو ہیں، بلکہ سارے مسائل جو ہیں اسی کی وجہ سے جنم لیتے ہیں۔ اس کو قرآن کریم نے اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں میں سے قرار نہ پانا کہ جو خدا کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یعنی خداوند کریم اس نتیجے کو اتنا زیادہ بڑا بنا کر اور اس کو جو ہے اس کی حقیقت کو اس طرح سے واضح کر کے پیش کر رہا ہے کہ دیکھو اگر تم خدا کو بھلا بیٹھو گے تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ یعنی جب ہم کسی چیز کو فرض کریں کہ اگر کوئی طبیب ہو، کسی شخص کو جو ہے وہ کہے کہ دیکھو یہ چیز استعمال نہ کرنا، اس کے نتیجے میں یہ بیماری ہو سکتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کو نتیجے کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے وہ چیز کتنی زیادہ بڑی ہوگی، کتنی زیادہ خطرناک ہوگی، اس کی اہمیت ہوگی، جس کو بولڈ کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو اس چیز میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ خداوند کریم کہتا ہے کہ ان لوگوں میں سے قرار نہ پانا کہ جو خدا کو فراموش کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ نتیجہ یہ ہوگا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ خدا تمہیں تمہارا آپ بھلا دے گا، تم اپنے آپ کو بھول جاؤ گے۔ یہ وہی چیز ہے، یہ وہی شناخت کی جسے کہتے ہیں کہ بحران ہویت ہے، انسان جو ہے اپنے آپ کو بھول جائے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جس کو خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھے بھول گئے تو اس کے نتیجے میں تم خود اپنے آپ کو بھول جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے کتنی بڑی چیز ہے کہ جس کو خدا اپنے بھلا دینے کے نتیجے اس کو قرار دے رہا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ عزیزان محترم اگر اس مسئلے کو ہم حل نہ کریں تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اسی طرح سے آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اور ہم ان حالات سے جو ہے وہ باہر نہیں نکل پائیں گے۔ جو ہماری قوم کی حالت ہے، جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، ان میں ہم اسی طرح سے باقی رہیں گے جب تک ہم اپنی صحیح شناخت نہ کر پائیں کہ ہم کون ہیں، ہمارا کس سے تعلق ہے۔ یہ وہ مطلب ہے کہ یہ جو انسان اپنا جو جسے کہتے ہیں رابطہ جو ہے، اپنا اتصال جو ہے، اپنی کنٹینیوٹی جو ہے، وہ اگر بھولے، فرض کرے کہ ایک انسان کو جو ہے کسی جزیرے میں لا کے رکھ دیا جائے اور پھر اس کو
کچھ بھی معلوم نہ ہو. ایک انسان فرض کریں کہ اس کو بے ہوش کر دیا جائے, اس کو کسی جزیرے میں لا کے رکھ دیا جائے, جب اس کی آنکھ کھولے دیکھیں میں ایک جزیرے میں واقع ہوں, تو مجھے یہاں پہ کیوں لایا گیا ہے, کیا کرنا ہے مجھے, کون لایا ہے, کب تک میں یہاں پر ہوں, یہ سارے سوالات کچھ معلوم نہ ہو, تو یہ شخص جو ہے کس طرح سے جو ہے وہ اس کی جو حالت ہوگی, یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کی یا ایک قوم کی. اب فرق نہیں پڑتا, انفرادی حالت انفرادی طریقے سے ہے تب بھی ایسا ہی ہے, اجتماعی طور پر ہو تب بھی ایسا ہی ہے کہ انسان جو اپنی شناخت اگر بھول جائے, یا قوم اگر اپنی شناخت بھول جائے, تو اس کے نتیجے میں یہ جو ارتباط ہے, جو کنٹینیوٹی ہے, جو اتصال ہے, یہ قطع ہو جاتا ہے. اس مسئلے کو بہت زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ہم جن مسائل کے اندر گرفتار ہیں, ہمیں اگر معلوم نہیں ہے کہ ہمارا ہدف کیا ہے, ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, کیوں ہے, کیونکہ ہم اپنا جو اتصال ہے, جو کنٹینیوٹی ہے, کہ ہم کون ہیں, ہمارا رابطہ کیا ہے, ہم پچھلا جو ہمارا سلسلہ چلا آ رہا ہے, صرف مجلسوں میں دیکھیں شریک, آپ کہیں نہیں ہمیں تو معلوم ہے ہم کون ہیں, ہم شیعہ ہیں, ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, محب ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں, ہر سال مجالس عزا برپا کرتے ہیں. تو اس میں کون سا جو ہے وہ شناخت کا مسئلہ ہے, کون سی ایسی چیزیں جو ہم کو سب معلوم ہے, ہمارے اپنے جو ہے وہ ساری چیزیں ہم کو معلوم ہے. تو یہاں پر کون سی ایسی چیز ہے؟ تو بات یہ ہے کہ صرف انسان کے اس چیز کے جان لینے سے کہ عقائد کے لحاظ سے وہ کس کا ماننے والا ہے, اس کا امام کون ہے, اس سے اگر سوال کیا جائے کہ ہاں یہ میرے امام ہے, یہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اسی مطلب کو جو ہے وہ بعض زیارات کے اندر جب انسان زیارت کر لیتا ہے, اس کے بعد کچھ دعائیں ہیں کہ جو زیارت کے بعد انسان جب ودا کرتا ہے, ودا کرنے کے وقت جو ہے امام سے کچھ حاجات ہیں جو طلب کرنے کو کہا گیا, دیکھو اس طرح سے دعا مانگو. اس کے اندر ایک بہت خوبصورت دعا ہے, چند جملات ہیں جو کہ بعض زیارات کے بعد کی جو دعائیں ہیں اس کے اندر نظر آتے ہیں, کہ جب ایک زائر جو ہے زیارت کرنے کے بعد واپس جانے لگتا ہے تو اس سے کہا گیا کہ اس طرح سے دعا کرو, کہا کہ وَسَيِّرُونِي فِي حِزْبِكُمْ, اے امام آپ مجھے اپنی حزب میں شامل کر لیں, اپنی پارٹی میں شامل کر لیں. زیارت کر چکا ہے, ملاقات ہو چکی ہے, دعائیں مانگ چکا ہے, اعمال کر چکا ہے, سب کچھ ہو چکا ہے. آخر میں جاتے جاتے جیسے کہتے ہیں نا بالکل آخری وقت ہے اور اس کا دل جو ہے ٹوٹا ہوا ہے, اور رخصت کے وقت جو ہے اب جب منقلب ہے, اس سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اس وقت اس سوال کو وَسَيِّرُونِي فِي حِزْبِكُمْ, یہ وہی چیز ہے کہ میں اپنا اتصال جو ہے اپنی کنٹینیوٹی کو محفوظ کر سکوں, مجھے پتہ چل سکے کہ میں حزب میں, یہ کہا کہ ہماری حزب میں آ جاؤ, میں آپ کی حزب میں پارٹی میں آ جاؤں. پارٹی میں کیا ہوتا ہے, کسی حزب میں کیا ہوتا ہے, ایک اس کا مینیفیسٹو ہوتا ہے, اس کا جو ہے جسے کہتے ہیں منشور ہے, اس کے اہداف ہیں, اس کی اسٹریٹجی ہے, اس کے ارکان ہیں, اس کا لیڈر ہے, یہ ساری چیزیں اس میں واضح ہوتی ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. اگر ایک شخص جو کسی پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کرتا ہے, اس کی رکنیت ہے, تو وہ اس کو کیا چیز ممتاز کرتی ہے, کیا چیز اس کو جو ہے ڈسٹنگوش کرتی ہے کہ یہ اس پارٹی کا ہے دوسری پارٹی کا نہیں ہے, اس دوسری پارٹی کے اہداف, اس کا منشور, اس کا لیڈر, اس کے اراکین, ان سے یہ چیز جو ہے وہ پہلا اگر ساری چیزیں ایک جیسی ہوں, اس کا منشور آپ کہیں کہ آپ جس پارٹی میں اس کا منشور کیا ہے معلوم نہیں, اس کا آبجیکٹو کیا ہے, اہداف کیا ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہو, اس کا مطلب ہے کہ صرف نامی اسم کے لحاظ سے جو ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں ہمیں تو سب معلوم ہے, لیکن حقیقت میں اس وقت پتہ چلے گا جب ہم واقعاً اپنے آپ کو اس طرح سے فیل کر سکیں کہ ہم کسی پارٹی کے اندر شامل ہیں. جب پارٹی کے اندر شامل ہیں تو آپ کو پھر ذمہ داری بھی دی جائے گی, آپ کو کوئی عہدہ بھی دیا جائے گا, اراکین سے جو ہے وہ اس کے جو عضو ہیں ان سے کام لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اب آپ عضو ہیں, آپ ہمارے ہم خیال ہیں, آپ ہمارے اہداف کو قبول کرتے ہیں, بس یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اب جیسا جس کا عہدہ ہے, ایک شخص جو ہے وہ زیادہ اچھی طرح سے اس پارٹی کے ساتھ ہم خیال ہے, قربانی دے سکتا ہے, اس کو سمجھا ہے, اس کے لیے اپنی جسے کہتے ہیں فداکاری اور ایثار کرنے کے لیے تیار ہے, اس کو زیادہ عہدہ دیا جاتا ہے. اور جس کی بصیرت زیادہ ہے, جس کی آگاہی زیادہ ہے, جس کے اندر کیپیبلٹیز زیادہ ہیں. ایک ممکن ایک شخص ہے کہ جو بہت زیادہ جو ہے جسے کہتے ہیں کہ ہم خیال ہے, سب کچھ ہے, لیکن چیزوں کو مینیج ممکن ہے نہیں کر سکتا, اس کے اندر کیپیبلٹیز نہیں ہے. تو اگر اس پارٹی کے اندر اس کو کوئی عہدہ دیا جائے گا تو شاید یہ والا عہدہ نہ دیا جائے, کہ جس کو جو ایک ایسا عہدہ جس کے اندر اس کو مینیج کرنا ہو مختلف امور کو, جس کے تحت بہت سارے پھر افراد آ رہے ہوں, ممکن اس کو چھوٹا موٹا کوئی کام دے دیا جائے یا اس کے مطابق. تو عزیزان محترم, اس چیز کا احساس کہ ہم ایک پارٹی کے اندر ایک پارٹی کا رکن ہیں, جسے آپ مکتب اہل بیت کہہ لیں, جسے آپ جو تشیع کہہ لیں, مختلف اس کے نام دی جا سکتے ہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا.
لیکن اگر یہ ہمارے لیے یہ جو اتصال ہے اگر یہ ٹوٹ جائے تو یہاں پر انسان جو آ کے اس بحران ہویت کے اندر، اس آئیڈینٹی کرائسس کے اندر آ جاتے ہیں. اس کو معلوم نہ ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے. اور جب انسان کو اہداف معلوم نہ ہو، اسٹریٹجی معلوم نہ ہو، ٹیکٹکس معلوم نہ ہو، تو پھر اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں جو سفر طے کر رہا ہوں آیا کامیابی کی طرف جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا؟ اگر آپ کے پاس ایمز نہ ہو، آپ کے پاس آبجیکٹیو نہ ہو، آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے آپ جو اسٹینڈرڈز نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے تعین کر سکیں کہ ہم نزدیک ہو رہے ہیں منزل سے، نہیں تو کیسے پھر کس طرح سے پتہ چلے گا؟ پھر یہ قوم پھر ممکن ہے سال ہر سال بیت جائیں اور اسی ضام کے اندر کہ ہاں ہم لوگ فرض کریں کہ جو ہے ممکن ہے وہ کامیابی کی طرف نہ جا رہی ہو. اس پہ غور کرنا ہوگا، فکر کرنا ہوگا. تو یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اب اگر ہم اس مطلب کو تھوڑا سا اور جو ہے وہ ایک اسٹیپ آگے بڑھتے ہیں. اب انسان جو ہے اس تشیع کے اندر اس مکتب اہل بیت کو جس اگر ہم چاہتے ہیں، جس کے نام سے یاد کرتے ہیں، یا جس کا دوسرا نام جو ہے وہی ولایت لے سکتے ہیں کہ ہم کس چیز پہ جمع ہوئے ہیں؟ ولایت علی ابن ابی طالب، ایک دودھ بج محمد آل محمد پر. اس ولایت نے ہم کو جمع کیا ہوا ہے. یہ تشیع کیا ہے؟ مکتب تشیع یعنی وہی کہ وہ لوگ جو کہ ولایت علی ابن ابی طالب پر ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں اور اس چیز کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. یہ ان کو ممتاز کر دیتا ہے، یہ ایک مکتب بن جاتا ہے، یہ ایک حزب بن جاتی ہے، ایک پارٹی بن جاتی ہے. بس اصل اس کا محور کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب. ولایت جیسے ہم ولایت کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر دو چیزیں فوراً سامنے آ جاتی ہیں. اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں تو یہ ولایت صحیح معنی میں پھر ولایت نہیں بن سکتی. ہم سب جو کہ اس بات کے مدعی بھی ہیں اور ہمارا جس سے خواہش بھی ہے کہ امام بھی جس طرح سے ہم ادعا کرتے ہیں کہ ہم ان کی ولایت کے اندر شامل ہیں، اے کاش امام بھی اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں اور کہیں کہ ہاں یہ ہماری ولایت تحت ولایت ہے. اس ولایت کے ساتھ ہی دو چیزوں کا مفہوم خود بخود سامنے آ جاتا ہے، ایک محبت اور ایک نفرت. ایک محبت، ایک نفرت، جسے ہم تولا و تبرہ بھی کہتے ہیں، دوستی اور دشمنی کہہ لیں. یہ دونوں مفہوم خود بخود اس کے ساتھ ساتھ ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ولایت کے رشتے کے اندر ہم کسی کے ساتھ ہوں لیکن یہ فقط محبت ہو، وہاں پر فقط جو ہے وہاں پہ محبت اور نفرت نہ ہو، دشمنی ہو، دوستی ہو لیکن دشمنی نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. یہ سرپرستی اگر ہم مانا کرتے ہیں تو کسی کی سرپرستی میں داخل ہوئے تو کسی سے دوری اختیار کی ہم نے، بس کسی کی سرپرستی سے باہر آئے ہیں اور کسی کی سرپرستی میں گئے ہیں. اب یہ چیز جو ہے اس ولایت کے اندر اس مطلب کو، یہ جو ولایت ہے اسی کو جو ہے وہ ہماری روایات کے اندر امر کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے. ہمارا امر، یہ ہمارا امر ہے. دیکھیں عزیزان محترم، یہ جو واقعہ جو عالم اسلام کے اندر جو پیش آیا کہ جس کے اندر امام علیہ السلام کی ولایت کا جب اعلان کر دیا گیا اور اس کے بعد وہ تمام مسائل پیش آئے اور بالآخر وہ عہدہ ظاہری طور پر جب آپ کو ملنا چاہیے تھا نہیں ملا. کچھ لوگوں نے بالآخر ایک قلیل جماعت نے قبول کیا، تحت ولایت علی آ گئے اور یہ مکتب تشیع قرار پائے سب کچھ. اب ائمہ کی جو ہماری جو کوشش رہی ہے امام علی علیہ السلام سے لے کر آخری امام تک کہ کسی طرح سے یہ جو ولایت ہے، جو حق ہے اہل بیت علیہ السلام کا، یہ کسی طرح سے واقعاً جو ولایت تکوینی اور ولایت جسے کہتے ہیں مانوی تو ان کو حاصل ہے، وہ عہدہ کوئی ان سے لے نہیں سکتا ہے، لیکن جو ظاہری طور پر یہ سسٹم ہے یہ بھی انہی کے ہاتھ. ولایت جو ہے کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں ہم ان کی سرپرستی کے اندر ہے تو کس چیز کے اندر ان کی سرپرستی کے اندر ہے؟ دین و دنیا کے جتنے بھی امور ہیں سب میں ان کی سرپرستی کے اندر ہے. یہ ہے ولایت. اس چیز کو ہم اگر ایکسیپٹ کریں کہ جب میں کہتا ہوں کہ میرا مولا علی ہے، یعنی دین و دنیا کے جتنے بھی امور ہیں تمام کے اندر میں اپنے آپ کو سپرد کرتا ہوں اپنے مولا کی طرف کہ وہ میرے سرپرست ہوں گے، وہ میرے گائیڈ ہوں گے، وہ میرے رہنما ہوں گے، وہ میرے ولی ہوں گے، جو وہ چاہیں گے وہ میں اس کام کو انجام دوں، وہ اور ان کے بعد آنے والے اوصیہ. اب یہ ہے ولایت. اس مطلب کو جس طرح عرض آپ کی خدمت میں، یہ وہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو بہت آسانی سے جو ہے وہ ائمہ بعد میں جو ہے پرچار کر سکے. ایک ایسا زمانہ آیا ہے کہ جس کے اندر تقیہ میں چلے گئے پھر ائمہ آسانی سے، جس طرح سے آج ہم اس طرح سے بیان کر رہے ہیں اور یہ چیزیں جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ جا رہی ہیں اور یوٹیوب پہ جا رہی ہیں اور لوگ سن رہے ہیں. یہ ایسا نہیں تھا. اس مطلب کو کوئی ذکر نہیں کر سکتا تھا اور کتنی مسائل، کتنی مشکلات، کتنی شہادتیں، کتنے زندان، کتنی ساری جو رنج اور صعوبتیں جو ہے برداشت کرنی پڑی. بس یہ ولایت ایک ایسی چیز نہیں تھی جس کو آسانی سے بیان کیا جا سکے.
بس اس کو جو ہے جو لفظ استعمال کیا جاتا تھا اس کا بہت ساری جگہوں پر امر کے لیے، امر ہمارا جسے کہتے ہیں ہمارا کام، ہمارا مشن، امر اس کو کہتے ہیں، وہ جو ہماری چیز ہے، جو بھی آپ اس کا ترجمہ کرنا چاہیں، وہ جو ہمارا مطلب ہے، وہ جس کی طرف ہم تاکید کرنا چاہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ولایت ہے۔ اسی مطلب کو جو ہے مجالس کے حوالے سے ائمہ علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید کی۔ اب جو ہے وہ علناً پرچار نہیں ہو سکتا، تقیہ کا زمانہ ہے، مشکلات ہیں۔ امام علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ کس طرح سے پس انہوں نے اس چیز کو زندہ رکھا، اپنے شیعوں سے، اپنے ماننے والوں سے کیا کہتے ہیں کہ تم لوگ، کئی جگہوں پر جو ہے یہ مطلب آیا ہے کہ تم لوگ آپس میں بیٹھتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ دیدار کرتے ہو، گفتگو کرتے ہو، سیٹنگز ہوتی ہیں تمہاری، میٹنگز ہوتی ہیں تمہاری، اور اس کے اندر پھر تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس مطلب ایک اس طرح کی گفتگو آیا ہوتی ہے کہ جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جا سکے، ہمارے امر کو زندہ ہے۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے جو شیعہ ہیں، ان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ، جیسے کہتے ہیں آنا جانا کریں، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ان کا میل ملاپ ہو۔ ایک درود بھیجیں محمد آل محمد پر۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کو سنا، امام جعفر صادق علیہ السلام کو سنا، قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول لاصحابہ، امام علیہ السلام اپنے اصحاب سے کیا کہا کرتے تھے؟ اتقوا اللہ وکونوا اخوۃ بررا، اور آپس میں کیا بن جاؤ؟ نیک بھائی، ایک دوسرے کے اچھے جو ہے وہ بھائی بن جاؤ، متحابین فی اللہ، جو خدا کے لیے ایک دوسرے سے جو ہے کیا کرتے ہو؟ محبت کرتے ہوں، متواصلین، جو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، ان کا آپس میں ارتباط ہو، ان کا جسے کہتے ہیں ایک نیٹ ورک ہو۔ امام علیہ السلام وہی بات ہے کہ ان تمام الفاظ کے اندر امام بہت کوڈ ورڈز کے اندر بات کرتے، کھل کے نہیں کہہ سکتے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں متواصلینا، یہ وہی چیز ہے، وہی نیٹ ورک ہے جس کو امام علیہ السلام نے ان سالوں کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے۔ شروع میں جو امامت امام علی علیہ السلام ہے، وہاں سے جب آپ دیکھیں، اور جو آخر میں آپ تقریباً اواخر کا جو زمانہ ہے امام ہادی علیہ السلام کا، امام عسکری علیہ السلام کا، ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو چکی تھی عالم اسلام کے اندر، تشیع بہت زیادہ پھیل چکی تھی۔ یہ وہ زمانہ نہیں تھا امام ہادی اور امام عسکری علیہ السلام کا کہ جس کے اندر اب شیعہ جو ہے محدود طرح سے ہوں، اور جو نہیں، اب بہت سی جگہ پہ حلتا جو ہے وہ قیام ہوتے تھے، بغاوتیں ہوتی تھیں، بعض جگہ پہ جو ہے وہ شیعہ جو ہے اپنی چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ پاکٹس کے اندر حکومتیں بھی جو ہے تشکیل دیا کرتے تھے۔ اور بعد میں جس طرح سے یہ کیا تھا، یہ اسی نیٹ ورک کو کریٹ کرنا، دوبارہ سے اس حزب کے معنی کی طرف آئیں، دوبارہ سے اس ولایت کے معنی کی طرف آئیں۔ یہ کیا ہے؟ جب تک ہم اس حزب کے معنی کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم حقیقت تشیع کو نہیں سمجھیں گے کہ بابا یہ ایک حزب ہے، ایک یہ پارٹی ہے، اس کا منشور ہے، اس کا آبجیکٹو ہے، اس کا ایک لیڈر ہے، اس کے ارکان ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم لوگ کیا ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہو؟ تمہارے اندر آپس میں محبت ہونی چاہیے، تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ اور نیٹ ورک ہونا چاہیے، متواصلین متراحمین تزاوروا وتلاقوا وتذاکروا امرنا، دیکھو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی پشت پناہ بن جاؤ۔ کس طرح سے تشیع جو ہے باقی رہا، کس طرح سے جو ہے یہ اتنے مظالم کے باوجود کس طرح سے اب تک کس طرح سے ہم اس مکتب کو امام علیہ السلام نے حفاظت کر کے ہمارے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کیسے پہنچ گیا؟ اتنے زیادہ مظالم کہ تقریباً جو ہے 100 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ ممبر سے علناً جو ہے جو امام علیہ السلام پہ جو ہے لعن کی جاتی رہی۔ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار تو کیا، اگر کسی کے بارے میں گمان ہو اور کوئی کسی کے بارے میں جو ہے کہہ دے کہ ہاں یہ شخص کے بارے میں جو ہے ہمیں شک ہے کہ یہ محب اہل بیت ہے، تو اس کو وہیں پہ یا سزا دے دی جاتی تھی، یا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، اس کو زندان میں ڈال، صرف اور صرف شک کی بنیاد پر۔ اگر کوئی کہہ دے کہ میرا خیال ہے فلان یہ ایسا ہے، ایسے حالات کے اندر جب 100 سال کا کم از کم جو عرصہ گزرا کہ جس میں ممبر سے جو ہے، یعنی جسے کہتے ہیں آفیشل، یہ وہ تھا کہ امیر المومنین پر لعنت بھیجی جائے گی، نعوذ باللہ۔ اس زمان کس طرح سے اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے، کبھی ہم نے سوچا؟ امام علیہ السلام نے کس طرح سے حفاظت کی ہے شیعوں کی، کس طرح سے ان کو کہ یہ ایک ہر زمانے کے اندر باقی رہے، ختم نہ ہو جائے، مزمحل نہ ہو جائیں، بالکل ڈیزالو نہ ہو جائیں۔ یہی طریقہ تھا، تزاورو، ایک دوسرے کے پشت پناہ بنتے رہو، وتلاقوا، ایک دوسرے سے ملاقات کرو، وتذاکروا امرنا، اور دیکھو ہمارے امر کی ہم امام علیہ السلام یہ تو نہیں کہہ سکتے اس ولایت، کیا تم جب بیٹھتے ہو، ملتے ہو، تمہاری نشستیں ہوتی ہیں، تمہاری محفلیں ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، تو کیا کرو؟ تذاکروا امرنا، ہمارے امر کی، ہماری بات کرتے ہو نہیں کرتے؟
ہماری بات یعنی کیا؟ یعنی ہماری ولایت کی بات، ہمارے مکتب کی بات، ہماری راہ کی بات، آیا وہ ہے یا نہیں؟ اس طرح سے فرض کریں اگر کوئی کچھ افراد جو ہیں کسی مسئلے کے اندر گرفتار ہو جائے، پریشان ہو جائیں، تو جہاں پر بھی بیٹھیں گے ان کا ہم و غم کیا ہوگا؟ اسی مسئلے کو ڈسکس کریں گے. ہاں اس کو کیسے کرنا ہے، ہاں ہماری بات پچھلی میٹنگ میں کہاں تک پہنچی تھی، کس طرح سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، کس طرح سے سالو کرنا ہے، اس گتھی کو کس طرح سے حل. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہمارا جو ہم و غم ہوتا ہے وہاں پر یہ چیز ہوتی ہے. اس کے اندر جب بھی ہم کو کوئی کہتا نہیں ہے کہ آپ اس مسئلے کو اب وہ شادی ہال کی جو ہے وہ میز پہ بیٹھے ہوں، چاہے اپنی جو ہے وہ فون پہ ہوں، چاہے ان کے پاس جو ہے واٹس ایپ پہ ہو، چاہے کہیں پر بھی ہو، جہاں پر بھی میٹنگ ہو جائے خود بخود بات وہاں تک چلی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر کچھ لائک مائنڈیڈ لوگ جو ہیں وہ افراد جو کہ کسی ایک مشترکہ ہدف کو فالو کر رہے ہیں تو ان کا ہم و غم ایک ہی ہے. تو جب بھی ہوگا کوئی کسی نہ کسی طرح سے اسی بات پہ پہنچ جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. بس اگر ہمارا بھی ہم و غم یہ ہوتا کہ ہمیں اس ولایت کو، کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی ہر چیز جو ہے، ہمارا پوری زندگی جو ہے وہ سرپرستی ہے علی ابن ابی طالب کے اندر ہونی چاہیے، اگر واقعا ہے اس وقت یا نہیں ہے. کیسے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم واقعا اس معنی میں ولایت علی ابن ابی طالب کے اندر داخل ہے؟ ہم نے اپنے تمام کے تمام امور دین و دنیا کو ان کے سپرد کیا ہوا ہے، ہر چیز ان سے لیتے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو اس کے بارے میں سوچنا، غور کرنا، فکر کرنا، منصوبہ بندی کرنا، اس کی طرف قدم آگے بڑھانا. یہ کب ہو سکے گا؟ جب ہم اپنے آپ کو ایک مکتب کے اندر، ایک پارٹی کے اندر، ایک حزب کے اندر جو ہے سمجھیں گے کہ ہاں ہم لوگ کچھ ہیں اور ہماری کچھ ذمہ داری ہے اور ہم سے کچھ چاہا گیا ہے، کچھ طلب کیا گیا ہے. اور جب امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اپنی مجلسوں کے اندر، محفلوں کے اندر اس مطلب کو ذکر کرتے ہو نہیں کرتے؟ وَتَذَاكَرُوا أَمْرَنَا وَأَحْيُوهُ، اس کو زندہ کرو. دیکھو اس ولایت کو تمہیں زندہ کرنا ہے. ابھی ہماری ذمہ داری ہم سے چاہا ہے امام نے. جس طرح سے فرض کریں کہ کوئی حزب جو پارٹی کا لیڈر ہے وہ آ کے جو ہے وہ کہے فلان شخص تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تو امام علیہ السلام اور کس طرح سے کہہ کے جائے؟ اسی طرح سے کہا ہے امام علیہ السلام نے، تم سارے لوگوں سے، تم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس مطلب کو، اس کا خیال رکھنا، اس کو جو ہے احیا کرنا، اس کو زندہ کرنا، یہ کہیں فوت نہ ہو جائے. اور ہم سے پہلے والے جو لوگ تھے الحمدللہ انہوں نے یہ کام کیا کہ جس کے نتیجے میں تشیع ہم تک پہنچی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آئندہ آنے والی نسلوں تک بھی اسی طرح سے. اور اس کے اندر اگر جہاں پر بھی کمی ہے، جو بیشی، ہم کو دور کرنا ہے، ہم کو دیکھنا ہے کہ کہاں پہ جو ہے وہ آیا اس معنی میں احیا ہو پایا، نہیں ہو پایا، اس کے کیا مسائل تھے، کیا مشکلات تھیں. یہ ساری چیزوں کا غور و فکر کرنا ہماری ذمہ داری. اگر ہمارا ہم و غم یہ ہو، اگر ہم واقعاً ولایت علی ابن ابی طالب کی جو بات کرتے ہیں، واقعاً محبت کی جو ادعا کرتے ہیں، واقعاً اگر ہوگا تو ہم کس طرح سے برداشت کر سکتے ہیں، کس طرح سے جو ہے جسے کہتے ہیں کہ یہ سارے مظالم کو ہم سنتے رہیں، ہر سال محرم کے اندر آنسو بہاتے رہیں، اور یہ پھر بھی دیکھتے رہیں کہ اب بھی وہ امر جو ہے وہ احیا نہیں ہو پایا. وہ جو حق ہے اب تک نہیں مل سکا، وہ حق اب تک غصب ہوا ہے، وہ حق اب تک سلب ہوا ہے. پھر کس طرح سے ہم آرام سے بیٹھ سکتے ہیں؟ پھر کس طرح سے جو ہے وہ سکون سے بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. بس ان مجالس کے اندر اس مطلب کو جو ہے وہ احیا کرنا، بس یہ جو کنیکشن ہے اس کو کریٹ کرنا، بس اس مطلب کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کوئی الگ سی زمانے، اس 1448 ہجری کے اندر آج ہم لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے کربلا سے، ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے غدیر سے، ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے پچھلے زمانے میں جو کچھ ہوتا رہا. نہیں، کنیکشن ایک ہی ہے. اسی مطلب کو ایک بہت زیادہ خوبصورت انداز سے، اس سے زیادہ، یعنی جس کہتے ہیں، میرے تو الفاظ بہت زیادہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، بہت بہتر انداز ہے. خود جو ہے ہم ائمہ کی اگر روایات کو دیکھیں، احادیث کو دیکھیں، تو اس میں بہت بہتر انداز سے اس مطلب کو بیان کیا گیا. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. کہ جہاں پر ہماری روایات کے اندر، اب کیا مطلب ہم کو دیکھنا ہے، کس چیز کو جو ہے فالو، اس چیز پہ توجہ کرنی ہے کہ ہمارا جو ارتباط ہے، یہ کنیکٹیوٹی جو ہے، یہ اتصال جو ہے، کنیکشن جو ہے ہماری آئیڈینٹی کہ ہم کون تھے، وہی تسلسل ہے، ایک ہی ہے. ہم لوگ فرق نہیں کرتے، چاہے اس زمانے کے اندر ہوں، چاہے پہلی ہجری کے اندر ہوں، چاہے 100 ہجری کے اندر ہوں، چاہے 1448، فرق نہیں ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی سلسلہ ہے، ایک ہی تسلسل ہے. امام علیہ السلام، امام امیر المومنین علیہ السلام، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. جنگ جمل جب ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد امام علیہ السلام کو اس میں جو ہے وہ کامیابی نصیب ہوتی ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ امام علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک شخص جو ہے وہ امام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امام، وددت ان اخی فلانا کان شاہدا، میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ اے کاش میرا وہ بھائی وہ بھی یہاں پر ہوتا. اس وقت وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکا، اس جنگ میں شریک نہیں ہو پایا، کسی مشکل کی وجہ سے، کسی مسئلے کی وجہ سے، لیکن اے کاش وہ یہاں پر ہوتا. یعنی معلوم ہے کہ یہ خود بھی
یہ اس کا جو بھائی ہے وہ بھی کیا ہے؟ امام کا چاہنے والا ہے، امام سے محبت کرنے والا ہے۔ اے کاش وہ یہاں پر ہوتا، کان شاہدنا، تو دیکھتا آپ کی کامیابی کو، آپ کی اس نصرت کو، آپ کو جو نصرت ملی اور جو کامیابی ہوئی، کتنا خوش ہوتا وہ دیکھ کر۔ ظاہر ہے امام کی کامیابی ہے، ایک محب جو ہے اپنے امام کی کامیابی کو دیکھ کر ظاہر ہے خوش ہوگا۔ لِيَرَى مَا نَصَرَكَ اللَّهُ بِهِ عَلَىٰ أَعْدَائِكَ، تاکہ وہ دیکھ لیتا کہ کس طرح خدا نے آپ کو آپ کے دشمنوں کے اوپر کامیابی عطا فرمائی۔ اب یہ اس خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ فقال اللہ علیہ السلام، امام علیہ السلام اس شخص سے کہتے ہیں، اَحَوَا أَخِيكَ مَعَنَا، کیا تمہارا جس بھائی کی تم بات کر رہے ہو، آیا اس کے خیالات، اس کے اہداف، اس کی خواہشات بھی اسی طرح سے تھیں؟ یعنی وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، اس کا دل ہمارے ساتھ ہی دھڑک رہا تھا، وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ ہاں جو ہمارے اہداف ہیں اس کے اندر شریک ہو، اگر وہ یہاں پر ہوتا تو وہ بھی ہم اس میدان کے اندر جو ہمارے ساتھ جو ہے تلوار چلاتا، اس راستے کے اندر وہ بھی جو ہے زخم کھاتا، اس راستے کے اندر وہ بھی کوشش کرتا۔ یعنی وہ آیا ہمارا ہم خیال ہے، ہمارا ہم فکر ہے، ہمارا ہم عمل ہے، جس طرح سے ہماری رفتار ہے اس طرح سے وہ بھی ہے۔ فرماتا ہے کہ وہ شخص کہتا ہے نعم، بھلے ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، وہ شخص میرا جو بھائی ہے وہ بالکل اسی طرح سے، اگر وہ ہوتا تو بالکل آپ کے ساتھ ہوتا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتنا خوبصورت، امام فرماتے ہیں کہ فقد شہدنا، بس یہ جان لو کہ وہ ہمارے ساتھ تھا۔ فقد شہدنا ولقد پھر امام اس کے بعد ایک عجیب ایک قاعدہ کلی ایک جو ہے بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس تمہارے بھائی کو جو تم جس کے بارے میں تڑپ رہے ہو، تمہاری آرزو ہے، اے کاش ہوتا، کتنا خوش ہوتا، کتنا اچھا ہوتا۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں اس کو تو چھوڑو، وَلَقَدْ شَهِدْنَا فِي عَسْكَرِنَا هَذَا، ہمارے اس عسکر کے اندر، ہمارے اس لشکر کے اندر یہ بھائی تو کچھ بھی نہیں، وہ بھی شامل ہے۔ اقوام فی اسلاب الرجال و ارحام النساء، وہ لوگ جو کہ اپنے اجداد کی صلب کے اندر ہیں اور اپنی ماؤں کے ارحام کے اندر ہیں، جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، جو دنیا میں نہیں آئے لیکن ایک زمانے میں وہ دنیا میں آئیں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت اس عسکر کے اندر، اس لشکر کے اندر شامل ہیں، اس وقت شامل ہیں، نہیں کہ بعد میں، اس وقت وہ ہیں ہمارے ساتھ۔ وَلَقَدْ شَهِدْنَا فِي عَسْكَرِنَا هَذَا أَقْوَامٌ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ، پھر یہ کیا ہوگا، پھر ہے کہاں وہ؟ امام علیہ السلام بہت خوبصورت تعبیر کہتے ہیں سَيَرْعَفُ بِهِمُ الزَّمَانُ، تم ان کو دیکھ نہیں پا رہے لیکن زمانہ آئے گا جو ان کو ظاہر کر دے گا، یعنی ہر زمانے کے اندر یہ لوگ ظاہر ہوتے رہیں گے۔ جیسے فرض کریں کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ڈرامہ ہوتا ہے، اسٹیج ہوتا ہے کچھ، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ہر کریکٹر کو ایک رول دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب مثلا فلان جگہ پر آپ کو ظاہر ہونا ہے، وہ پردہ گرے گا، پردہ اٹھے گا، اس کے بعد آپ کی باری آئے گی، پھر اس کے بعد اگلا سین ہوگا، اس کے اندر آپ کو یہ رول ادا کرنا ہوگا، آپ کے رول۔ ہر شخص کیا کرتا ہے، باری باری آ کے اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے، بس سب لوگ ایک ہی ٹیم کا پارٹ ہوتے ہیں، سب ایک ہی ڈائریکٹر سے جو ہے ڈائریکشن لے رہے ہوتے ہیں، سب کو جو ہے ذمہ داری دی گئی ہوگی تمہیں یہ کام کرنا ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ ہاں ایک شخص پہلے آتا ہے، ایک شخص بعد میں آتا ہے، لیکن ہے سب ایک ہی جگہ، سب ایک ہی اس کے اندر ہیں، ایک ہی ٹیم کا اس کا پارٹ ہے، کہا کہ سب ایک ہی ہیں، فرق نہیں پڑتا، ابھی نہیں ہے۔ سَيَرْعَفُ بِهِمُ الزَّمَانُ، فقط کیا ہوگا کہ زمانہ ان کو ظاہر کر دے گا، ہر وقت ہر صدی کے اندر نئے نئے لوگ آتے رہیں گے، اور وہی لوگ ہیں، وہی عسکر ہے، یہ فقط اس کے جو ہے وہ ظاہر ہوتا رہے گا۔ وَيَقْوَ بِهِمُ الْإِيمَانُ، اور ان کے ذریعے سے ہر زمانے کے اندر ایمان تقویت پاتا رہے گا، اس کو قوت ملتی رہے گی۔ آج کے زمانے میں میرے ساتھ یہ لوگ ہیں، یہ لوگ ایمان کو تقویت دے رہے ہیں، اگلے زمانے میں وہ لوگ آئیں گے، اس کے بعد وہ لوگ آئیں گے، اس کے بعد وہ لوگ آئیں گے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ امام علیہ السلام کس چیز کے قائل ہیں، کہ اس کے اندر کوئی ڈسکنیکشن نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی جنگ ہے، ایک ہی عسکر ہے، ایک ہی لشکر ہے، ایک ہی مارکا ہے، یہ چلتا رہے گا دونوں طرف سے، حق اور باطل کی طرف، دونوں طرف سے۔ اور یہی وہ مطلب ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا۔ اب ممکن ہے ہم کہیں کہ یہ کوئی روایت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے جو مفہوم نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ مارکا چل رہا ہے۔ اب وہ جو کہ جنگ جمل میں امام علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا، لیکن اس کی فقط یہ خواہش تھی کہ اگر میں واقعاً وہاں پر ہوتا اور تو میں امام کے ساتھ ہوتا۔ امام کہہ رہے کہ وہ ہمارے لشکر میں شامل ہے، وہ جنگ جمل میں بھی شامل ہے، وہ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی یہ آرزو رکھتا ہے کہ میں کربلا کے اندر امام کے ساتھ ہوتا تو کیا ان کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے، فقط جنگ جمل کے بارے میں حکم ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی خواہش رکھتا ہے کہ بدر میں رسول اللہ کے ساتھ ہو، احد میں ان کے ساتھ ہو، بعد میں ان کے ساتھ ہو، امام علی کی جنگوں میں ان کے ساتھ ہو، صفین میں ساتھ ہو، ہے وہ ساتھ، اسی طرح سے کربلا بھی اسی طرح سے، بس یہ ایک ہی کنٹینیوٹی ہے، ایک ہی اتصال ہے، ایک ہی ہے۔
فرق نہیں ہے. اس مطلب کو اگر ہم سمجھ جائیں کہ ہم کیا ہیں, پھر انسان جو ہے تھوڑا سا ممکن ہے اس کے اندر یہ چیز آئے کہ واقعاً میں تو اس عسکر کے اندر ہوں, میں تو اس لشکر کے اندر ہوں. بس آیا میں وہ سپاہی جو جس کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے, پہلے تو میں یہ دیکھوں کہ وہ مجھ سے امام چاہتے کیا ہے, مجھے کیا ذمہ داری دی گئی ہے. مجھے جو ہے آگے جو ہے جسے کہتے ہیں فرنٹ لائن پہ لڑنا ہے, یا مجھے لاجسٹکس کا کام کرنا ہے, مجھے جو ہے وہ روم کے اندر بیٹھ کے پلاننگ کرنا, مجھے کیا کرنا ہے, بلاخر میں اپنی ذمہ داری کو دیکھوں. لیکن کام وہی ہے, معرکہ وہی ہے, لشکر وہی ہے, فرق نہیں پڑتا, رولز فرق کرتے ہیں, کردار فرق کرتے ہیں. اسی طرح سے ایک مطلب ہے ہمارے پاس جسے بس آخری مطلب اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کیا جائے. ایک مطلب ہے جسے ہم اخوان کا نام دیتے ہیں, بھائی, اخی. اس مطلب کو بھی جو ہم ہماری روایات کے اندر جو ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر ہوا, محمد وآل محمد پر ان سے بھی ذکر ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ امیر المومنین سے بھی ذکر ہوا. انشاءاللہ ایک مطلب آج ذکر ہوگا, اس کے بعد جو ہے وہ باقی مطالب انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں گے. ابو بصیر جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک وقت جو ہے وہ ایک جگہ پر رسول اللہ جو ہے بیٹھے ہوئے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ, اور فرماتے ہیں اللہم لقنی اخوانی. رسول خدا دعا کرتے ہیں, اے خدا مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے, اے خدا مجھے میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے. اور پھر اس مطلب کو 2 مرتبہ تکرار کرتے ہیں اس دعا کو. فقال من حولہ من اصحابہ, وہ لوگ جو ان کے اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے اصحاب کے, تو وہ کہتے ان کی بلاخر وہ ذرا سا اپنے آپ کو ایسے کہتے نا کہ آگے اپنے آپ کو نمایاں کرتے ہوئے کہتے ہیں اما نحن اخوان ہوتا, رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے, تو ہم ہیں نا آپ کے بھائی. یا فقال اللہ, نہیں, اصحاب ہیں لیکن ان کو بھائی نہیں کہا. کہا کہ لا انکم اصحابی, تم میرے اصحاب ہو, لیکن میں کس کی بات کر رہا ہوں, میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کی دعا کر رہا ہوں. وَإِخْوَانِي قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ, لیکن میرے بھائی وہ ہیں کہ جو آخر زمان میں آئیں گے. اے خدا کاش کہ ہم لوگوں میں شامل ہو سکے کہ جس کے لیے رسول یہ دعا کر رہے ہیں کہ لقنی اخوانی, اے خدا میں اپنے بھائیوں سے, یعنی جس کے لیے رسول مشتاق دیدار ہوں, اے خدا ہم ان میں سے قرار پا سکیں انشاءاللہ. وَإِخْوَانِي قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ, میرے بھائی تو ہیں جو آخر زمان میں آئیں گے. آمنو, جو ایمان لائیں گے. وَلَمْ يَرَوْنِي, اس طرح سے ایمان, انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے, تم لوگوں نے مجھے دیکھا ہے, میرے معجزات کو دیکھا ہے, سب کچھ دیکھا ہے, پھر تم ایمان لائے ہو, لیکن وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لے کر آئیں گے. لقد عرفنیہم اللہ باسمائہم واسماء آبائہم, ان سب کو میں ناموں سے جانتا ہوں اور ان کے والدین کے ناموں سے جانتا ہوں, ایک ایک کو جو آخر زمان میں آنے والے ہیں, ان سب کو میں ان کے ناموں سے جانتا ہوں, ان کی جسے کہتے ہیں پورا شجرہ, ان کا حسب و نسب کے ساتھ جانتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں. واسماء آبائہم وارحام امہاتہم, کہ ان میں سے اب یہ کیا ہوں گے, اشد بقیتاً علی دینہ, ان کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اپنے دین پر شدید طریقے سے, محکم طریقے سے استوار ہوں گے. کہ جس طرح سے اب کچھ مثالیں, کچھ تشبیہات دی ہیں کہ ایک ایسا فرض کریں کہ ایک ایسا درخت ہو کہ جو بہت زیادہ کانٹے جس کے اوپر لگے ہوئے ہوں, اس کے اوپر اگر کوئی شخص جو ہے برقرار رہے, محکم جو ہے, وہ کتنا زیادہ سخت ہے. تو کہا اس طرح سے اپنے دین پر. یا ایک اور تشبیہ دی کہ جس طرح سے اگر کسی شخص کے ہاتھ پر جو ہے انگارہ رکھ دیا جائے, ایک ایسے درخت کا, ایک ایسی لکڑی کا انگارہ ہو کہ جو درخت آگ نکالنے کے اندر بہت زیادہ, جس سے آگ بہت زیادہ نکلتی ہو, بہت زیادہ بھڑکتی ہو, ایک ایسا انگارہ, ایک ایسی لکڑی کا انگارہ اس کے ہاتھ پر ہو, لیکن اس طرح سے اپنے دین کی حفاظت کرے اور اس کو جو ہے اپنے دین کو جو ہے وہ ہاتھ سے نہ جانا دے. اگر یہ وہ لوگ ہوں گے, یہ صفت ان کی ہوگی, میں ان سے ملاقات کا جو ہے کہتے ہیں مشتاق دیدار ہوں, میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, یہ میرے بھائی ہیں, رسول خدا جس کو کہیں اخوانی, کتنا بڑا مقام ہے. بس ایک کنٹینیوٹی ہے, ایسا نہیں ہے کہ معاملہ اس زمانے کے اندر ختم ہو گیا, نہیں, یہ وہی چیز ہے, وہی چل رہی ہے. اسی طرح سے امام علیہ السلام کے انشاءاللہ کل اس کا ذکر ہوگا. بس ہم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اخوان ہیں, میرے بھائی ہیں, ہمارے وہ لوگ ہیں جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں. اور امام علیہ السلام ان کو خطاب کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں, انہی اصحاب کو, کہ یہ ربیون میں سے ہیں, یہ ربیون ہیں جو خدا کے راستے میں جو ہے صبر کرتے ہیں. یہ اذان محترم, اگر ہم اس مطلب کو اچھی طرح سے تھوڑا بہت اس پہ جو ہے وہ غور کر سکیں
کہ قرآن جس مطلب کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور امام علیہ السلام جس چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں ان ایام کے اندر، ان راتوں کے اندر، یہ وہ مطلب ہے ان چیزوں کو ہم خدا سے طلب کریں. کہ امام جب گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اے انصار خدا، آپ انصار خدا ہیں، آپ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خدا کے راستے کے اندر جب مصیبتیں آئیں تو سست نہیں پڑے، کمزور نہیں پڑے. اس مطلب کو اگر ہم خدا سے اس حاجت کو اگر طلب کر سکیں انہی راتوں کے اندر، خاص طور پر جب ہماری آنکھوں سے اشک جاری ہو، ہمارا دل جب منقلب ہو، یہ وہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ جب امام علیہ السلام سے، جب ہم اپنے خدا سے امام کے توسل سے کچھ طلب کر سکیں، خاص طور پر اس فرش عزا پر بیٹھے ہوئے کہ جس کا بہت تقدس ہے، جس کا بہت احترام ہے، جس کا بہت اس کی اہمیت ہے. یہاں پر بیٹھے ہوئے آنکھوں میں آنسو ہوں، یہ فرش عزا ہو، اور دعا ہماری یہی ہو وَسَيِّرُونِ فِي حِزْبِكُمْ، اے امام مجھے اپنی حزب میں شامل کر لیں، آپ سے یہ چاہتا ہوں، مجھ سے کچھ کام لیں، مجھے کوئی مسئولیت دیں، مجھے کوئی ذمہ داری دیں اور میں اس کو بہترین طرح سے انجام دے سکوں. یہ ہماری دعا ہو. تو امام علیہ السلام جب دیکھیں گے تو حتماً اس دعا کو قبول کریں گے، حتماً اس حاجت کو قبول کریں گے. عزیزان محترم، محرم کا چاند 1448 ہجری کا بالآخر نمودار ہو گیا. دوبارہ سے ہم اس غم حسین کے اندر مبتلا اپنے امام کو سلام کرتے ہیں، آپ کی زیارت کی خواہش مند ہیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. عزیزان محترم، یہ جو مصیبتوں کا سفر ہے، اس کا آغاز ظاہری طور پر اس رخصت سے ہوتا ہے جو پہلی رخصت جو مدینہ سے رخصت ہے، کہ جب امام علیہ السلام اپنے اس شہر سے وداع کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں آپ نے تقریباً اپنی پوری زندگی جس شہر کے اندر گزاری ہے، اپنے نانا کے ساتھ، اپنے بابا کے ساتھ، اپنی مادر گرامی کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنا بچپن کا زمانہ، اپنی کتنی یادیں ہیں جو امام علیہ السلام کو اس شہر سے، کتنا سخت تھا امام علیہ السلام کے لیے اس شہر کو چھوڑ کر جانا. یہ پہلی مصیبت ہے، یہ پہلی رخصت ہے. امام علیہ السلام کو جب خبر ملتی ہے اور جب یہ تمام وقائع پیش آتے ہیں، امام علیہ السلام مدینہ کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، لیکن جاتے جاتے اپنے نانا کے روضے پر آتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں اس امت کی، اس کی جفا کی، اس کے ظلم کی. اتنا گریہ کرتے ہیں کہ گش کھا جاتے ہیں. حالت خواب میں رسول کو دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ملائکہ کے ساتھ ہیں. امام علیہ السلام کو دلاسا دیتے ہیں، ان سے کہتے ہیں بیٹا تم جلد ہمارے پاس آ جاؤ، تمہاری والدہ تمہاری منتظر ہیں، تمہارے بابا تمہارے منتظر ہیں. لیکن امام علیہ السلام کو یہ بھی بتاتے جاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا حسین، تمہیں کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا. تمام تفصیلات کے ساتھ امام علیہ السلام کو یہ حالات بتاتے ہیں، اور تمہیں شہادت کے بعد بھی تمہارے سر کو جو ہے تن سے جدا کیا جائے گا، اور اس سر کو جو ہے بازاروں میں، کوچہ و بازاروں میں گھمایا جائے گا. یہ تمام وقائع کو امام علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں. امام علیہ السلام خواب سے بیدار ہوتے ہیں. بالآخر وہ وقت آتا ہے اس رخصت کا، محملوں کو آمادہ کیا جاتا ہے، بیویوں کو سوار کیا جاتا ہے. یہ وہ پہلی رخصت ہے عزیزان محترم. اس کے بعد ایک اور رخصت بھی آنے والی، لیکن وہ بہت زیادہ مختلف رخصت ہوگی. یہ وہ پہلی رخصت ہے کہ جس کے اندر بھائی ہے کہ جو بہن کو سوار کروا رہا ہے.
آج بہت شان و شوکت کے ساتھ بنی ہاشم کے محافظت کے اندر یہ بہن ہے، یہ اہل بیت عصمت و طہارت ہیں کہ جو سوار ہو رہی ہیں، لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب ایک بہن ہوگی جو کہ بھائی کو سوار کر رہی ہوگی، وہ بھائی کے جو آخری رخصت کے لیے جب آئے گا، یہ وہ پہلی رخصت ہے عزیزان محترم جو مدینہ سے رخصت ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری رخصت ہے کہ جو مکہ سے رخصت ہے، یہ وہ شہر ہے جس کے لیے امام علیہ السلام تڑپا کرتے تھے کہ امام علیہ السلام حج پہ جانے کے لیے، جس نے پاک پیادہ کتنے ہی حج بجا لائے ہوں 8 ذی الحج کو، کہ جب لوگ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، امام علیہ السلام مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کتنا سخت ہو امام علیہ السلام کے لیے۔ اور یہیں پر ایک اور رخصت بھی ہے، یہاں پہ مکہ کو چھوڑتے ہیں اور وہاں پر اپنے بھائی کو کوفہ کی جانب روانہ کرتے ہیں، اور بھائی سے رخصت ہے، یہ وہ بھائی ہے کہ جو امام کا قابل اعتماد ہے، اس سے رخصت ہوتی ہے، وہ آخری ملاقات ہے۔ اس کے بعد دوبارہ اس بھائی کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا اس دنیا میں۔ امام علیہ السلام روانہ کرتے ہیں مسلم بن عقیل کو، سفیر بنا کر کوفہ آتے ہیں، کوفہ پہنچتے ہیں، لوگوں سے بیعت طلب کرتے ہیں، لوگ بڑی تعداد میں بیعت کرتے ہیں، مسلم بن عقیل خوش ہو کے کہ اتنے لوگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں کہ جو میرے امام کی نصرت پر آمادہ ہیں، امام علیہ السلام کو آگاہ کرتے ہیں، وہ تمام وقائع آپ کے سامنے ہیں۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ لوگ بے وفائی دکھاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، بزدلی دکھاتے ہیں، سست پڑ جاتے ہیں، ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وہی مسلم ابن عقیل کے کل تک ہزاروں افراد کے ساتھ موجود تھے، آج نماز عشاء کے بعد جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ایک شخص بھی نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہو۔ اس کوفے کی گلیوں میں، تاریک گلیوں کے اندر بھٹک رہے ہیں، یہاں تک کہ پیاس کی شدت ہے، ایک گھر کے دروازے پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک مومنہ کا گھر ہے، جب آواز آتی ہے، کچھ باہر آتی ہے، دیکھتی ہے کہ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، سوال کرتی ہے، کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ جب یہ سنتی ہے واقعاً پریشان ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے یہ ایک طرف سے خوش ہے کہ امام علیہ السلام کا سفیر ہے کہ جو میرے دروازے پر آیا ہے، پانی پلاتی ہے، اپنے گھر میں بلاتی ہے، امام علیہ السلام کو پناہ دیتی ہے۔ یہ کوفہ کے اندر یہ وہ خاتون ہے کہ جسے کہا جائے کہ یہ تنہا مرد ہے اس کوفہ کے اندر، کہ جہاں سارے مرد گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، یہ خاتون ہے کہ جو امام کے سفیر کو پناہ دیتی ہے۔ رات گزرتی ہے، اطلاع ہو جاتی ہے دربار میں کہ یہاں پر مسلم بن عقیل نے پناہ لی ہوئی ہے، ایک لشکر کو بھیجا جاتا ہے۔ جب لشکر کی آواز آتی ہے، مسلم بن عقیل گھر سے باہر جاتے ہیں۔ یہ مومنہ کہتی ہے کہ آپ گھر میں رہ کر دفاع کریں، یہاں پر اس امام کا، اس غیور امام کا بھائی کیا فرماتا ہے کہ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ اشقیاء، یہ دشمن ایک مومنہ کے گھر میں داخل ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری غیرت کیسے برداشت کر سکتی ہے۔ گھر سے باہر جا کے دفاع کرتے ہیں۔ مسلم ابن عقیل کو ملا کر ان سے جب یہ لشکر نہیں لڑ پاتا تو وہی جسے کہتے ہیں ہتھ کنڈے استعمال کی جاتے ہیں، چھتوں پر جایا جاتا ہے، وہاں سے پتھر پھینکے جاتے ہیں، آگ پھینکی جاتی ہے، بالآخر مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا جاتا ہے، اسیر کر کے لے جایا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک یہ وہ مسلم ابن عقیل ہے جس کی غیرت کو آپ دیکھیں کہ جو اس مومنہ کی عزت اور اس کی آبرو کی خاطر گھر سے باہر آ جاتا ہے۔ لیکن آئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے مدینہ چلے، ایک وہاں پر بھی ایک مادر تھی، ایک ماں تھی کہ جس کے دروازے پر لکڑیاں جمع کر دی گئی تھی۔ وہ دروازے کے پیچھے سے کہتی رہی تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ کہا کہ جو بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس دروازے پر آگ لگائی جاتی ہے۔ ایک یہ وہ مومنہ ہے، اس طرح سے تعزیانہ مارا جاتا ہے کہ جس طرح اس کا نشان بازو بند کی طرح آپ کے ہاتھ پر رقم ہو جاتا ہے۔ وہ لئیم اس طرح سے اس دروازے کو گراتا ہے کہ آواز دیتی ہے کہ میرا محسن شہید ہو گیا۔ ایک یہ وہ ماں ہے کہ جس کا شوہر وہ امام غیرت دیکھتا رہا لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ کتنا مظلوم ہے میرا امام، کتنا مظلوم ہے میرا امام۔ عزیزان محترم، جب وہ دروازہ گرا ہے
تو اس طرح سے لکھا کہ بی بی چہرے کے بل زمین پر گرتی ہے۔ میں کہوں گا کہ آج یہ بی بی ہے کہ جو چہرے کے بل زمین پر گر رہی ہے، اور 61 ہجری کے اندر آپ کا بیٹا ہے کہ جو آخری وقت کے اندر اس گھوڑے ذوالجناح سے جو ہے زمین پر چہرے کے بل گرے گا، اور یہاں پر وہ ماں اپنے بیٹے کے پاس ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے خدا ہمیں واقعاً ان ربیون میں سے قرار دے کہ جن کے بارے میں تو نے فرمایا، ان کی توصیف قرآن میں فرمائی کہ جو اپنے امام کے ساتھ ہیں، امام کی ہمراہی کرنے والے ہیں، امام کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اے خدا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طرح سے سمجھنے اور بہترین طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مومنین جن مشکلات کے اندر، پریشانیوں کے اندر گرفتار ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مریض ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ عالم اسلام جن مشکلات سے گزر رہا ہے، ان مشکلات کو دور فرما۔ ظالموں کے شر کو انہی کی طرف جو ہے پلٹا دے۔ اس زمانے کی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم ان کے بہترین انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔